نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی اس بزم کون و مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ زائداً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر قدر کسے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے حوض کوثر لٹایا گیا۔ میرے انتہائی زیبکار دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کی باسعادت گھڑی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے زندگی، دراصل انسان آیا بھی اعمال کے لیے تھا۔ زندگی گزارنے کا منشور و دستور اللہ نے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی کتاب اس امت کو عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، زندگی گزارنے کے جو اصول میرے رب العالمین نے بتائے ہیں، وہ در حقیقت انسان کے فائدے میں ہیں۔ انسان اس کو اپنے عقل کو ساتھ لے کر اپنی ترقی، مالی ترقی کی طرف جا رہا ہے، اپنی ترقی کو نہیں چاہ رہا۔ مالی ترقی دنیا کی دستور ہے کہ جس طرف بھی تم جاؤ گے، اس طرف سے تمہیں جس طرح کی تم خواہش کرو گے، وہ خواہش تو پوری ضرور ہو جائے گی، لیکن میرے بھائیو دوستو، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا سبب بن جائے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ رب العالمین کے حکموں سے دور ہوتا جائے گا۔ شیطان اس کو، دل کو کالا اور سیاہ کرتا جائے گا، نیت بھی اس کی کالی ہو جائے گی، رنگ بھی اس کا کالا ہو جائے گا، اور اس کے اعمال بھی کالے ہو جائیں گے۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو ان اعمالوں سے، جو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محروم ہیں، ان جماعت کی نماز سے محروم ہیں، وہ بدبخت ہوئے۔ نہ کہ وہ جو میرے بھائی دوستو، ان کی نیت جو ہے کالی ہے، ان کے اعمال کالے ہیں، شیطان جو وسوسہ ان پہ چڑھا ہوا ہے، تو میرے بھائی دوستو ان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اعراض کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے کاموں سے ہم جو ہے سنتوں سے محروم ہیں۔ جس سے بڑی جو ہے سنت جو ہے وہ جماعت کی نماز ہے، لیکن جس سے انسان محروم ہے، کیونکہ وہ کالا ہو چکا ہے نا دل اس کا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تنکا لگتے لگتے دل کالا ہو جائے گا، اور اس کے گناہ کرنے میں اسے لذت آئے گی، اسے نافرمانی کرنے میں لذت آئے گی، اسے مسجد میں نہ جانے کی لذت آئے گی، کیونکہ وہ مسجد سے محروم ہو جائے گا، سنتوں سے محروم ہو جائے گا، بدبختی میں جو ہے آگے چلا جائے گا، اور بدبخت انسان ہوگا جو مسجد سے محروم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ شیطان نے ایک نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نمازی، پکا نمازی، جو پکا نمازی ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، وہ آدمی اگر ایک نماز اس کی ضائع ہو جائے، چھوڑ بیٹھے سستی کی وجہ سے، یا کوئی کام کی وجہ سے، یا کوئی شری عذر کی وجہ سے اس کی نماز بھی چھوٹ جائے، تو شیطان تباہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی نبی علیہ السلام کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیو، کامیابی اسی میں ہے۔ قرآن کہتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ حوض کوثر کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کو حوض کوثر کیوں دیا گیا؟ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک روایت میں 4 بیٹے تھے، چوتھا بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا وہ چلنے پھرنے کا لگ گیا، اور نبی علیہ السلام جو ہے اسے گھوڑے پہ لے کر مکہ کی گلیوں کی سیر بھی کروائی۔ وہ بھی علیل ہو گئے، پہلے 3 بیٹے وفات پا چکے تھے، چوتھا بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا وہ بھی بیمار ہے، علیل ہے، اور مکہ میں ایک بات پھیلا دی گئی کہ نبی علیہ السلام کے جو بیٹا ہے وہ بھی یہ دنیا سے اب چلا جائے گا، جس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پھیلی، ابھی نبی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے گود میں ابھی علیل ہے، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پھر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ابراہیم تیرے جدائی نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے لیے جب یہ بات پھیلا دی گئی کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی نسل نہیں ہوگی، نرنا نسل نہیں ہوگی، تو ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ نے قرآن اتارا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے بے شک آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ حوض کوثر کے علماء نے 40 معنی لکھے ہیں کہ دنیا میں جو تمہیں نیکیاں نظر آ رہی ہیں یہ حوض کوثر کی نسبت سے ہے، جو خوبیاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی حوض کوثر کی نسبت سے ہے، جو اچھائیاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی جو ہے یہ حوض کوثر کی نسبت سے ہے۔ ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی نسبت سے ہے۔ فرمایا شفاعت کا تاج پہنا دیا گیا آپ کو حوض کوثر کی نسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب سے نوازا گیا، یہ بھی حوض کوثر کی نسبت سے۔ فرمایا حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، اسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردالہ چاندی کا ہوگا، ایک پردالہ سونے کا ہوگا۔ سونے والے پردالے میں میرے اور آپ کے پیغمبر، شفیق پیغمبر، رحیم پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے پلا رہے ہوں گے، جو ایک دفعہ پی لے گا جنت جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا وہ بھی نبی علیہ السلام کی امتیوں کو جو ہے وہ پلا رہے ہوں گے۔ میرے بھائی حوض کوثر کا پانی، دودھ، شراب طہورا، یہ میرے بھائی اور دوستوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے امتیوں کو کیسے پہچانوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ فرمایا جو وضو کرتا ہے جہاں جہاں پانی لگے گا قیامت کے دن یہ چہرے اور ہاتھ یہ پاؤں چمکیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سونے کے کھول پہنا دے جائیں گے، ہاتھوں میں بھی سونے کے کھول اور پاؤں میں بھی سونے کے کھول پہنا دے جائیں گے۔ یہ پتہ چلے گا یہ نمازی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ بڑی قیمتی باتیں نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے میرے بھائی دوستوں، پھر زندگی کا پتہ چلتا ہے زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، نبی علیہ السلام کا درس سنا،
نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ جو ہے بیان سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے میرے بھائی دوستو تبلیغ کر رہے ہیں، تو میرے بھائی ان کو یہ بات نظر آئی کہ اعمال جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ لا ریب ہیں، لا شک ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ صاحب ربیع رضی اللہ عنہ اور کے مقام پہ جب شہید ہوئے، زخموں سے چور ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ربیع رضی اللہ عنہ کی لاش کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو ایک صحابی جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے جہاں لوگ شہادت کے تغماس سے بہرحال صحابہ پڑے ہوئے ہیں، ان میں وہ صاحب ربیع کی لاش نہیں مل رہی۔ پھر زخمی صحابہ میں دیکھتے ہیں، وہاں بھی جو ہے صاحب ربیع رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، اور کا مقام ہے۔ تو میرے نبی کا پیغام جو ہے اس صحابی نے اعلان کیا کہ اے صاحب ربیع رضی اللہ عنہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتے ہیں۔ آواز ایک نائف سی، ایک پتھریلی سی جگہ کے اوڑ میں، چٹان کی اوڑ میں وہ صحابی کی لاش پڑی ہوئی تھی، جو میرے بھائی زخموں سے چورا چور تھے، ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، زخموں سے چورا چور تھے، 70 سے زیادہ زخم تھے صاحب ربیع رضی اللہ عنہ کے۔ تو صاحب ربیع رضی اللہ عنہ وہاں سے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے سمجھا کہ یہ صاحب ربیع کی آواز ہے، وہاں پہنچا تو صاحب ربیع زخموں سے چورا چور ہے۔ صاحب ربیع سے اس نے کہا کہ تیری آخری تمنا خواہش کیا ہے؟ فرمایا آخری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دیں، اور فرمایا نہیں مجھے نبی علیہ السلام کی یہ زیارت کرنی ہے۔ میرے بھائی دوستو، صاحب ربیع کو وہ کندھوں پہ اٹھاتا ہے اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تفصیل پہ نہیں لے جانا چاہتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے پوچھا، سعد اس وقت تیری کیا حالت ہے؟ صاحب ربیع رضی اللہ عنہ کہتا ہے فضل تو رب کعبہ کی قسم ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کی خوشبو ڈائریکٹ سونگھ رہا ہوں۔ اور میرے پیغمبر کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے دعوت دی ہے، جو کلمہ لے آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اور انصار صحابہ سے مخاطب ہوئے، کیونکہ انصار صحابہ کے وہ سردار تھے۔ صاحب ربیع کہنے لگے تمہاری ایک آنکھ بھی چمک رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائے، تمہارے کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حفاظت کرنا، یہ لفظ آخری تھے، اور نبی علیہ السلام کی گود میں، نبی علیہ السلام کے قدموں میں حضرت صاحب ربیع رضی اللہ عنہ کی جو ہے دم نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پھر کیا ہوا؟ چشم فلک نے دیکھا یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ کو پڑھو، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، زیاد بن سکن میرے بھائی اس کا بھی یہی واقعہ ہے۔ احد کے مقام پہ ان کی بھی لاش جب لائی گئی تو یہ صحابی بھی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سچ کہا، میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ زخموں سے چورا چور صاحب نے بھی یہی کہا۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے جانے دے کر اسلام کو ہرا بھرا کرتے ہیں، اسلام پھیلتا چلا گیا، جہاد فی سبیل اللہ سے، تبلیغ سے، اخلاق سے اسلام پھیلتا ہوا میرے بھائی دوستو آج ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ صحابہ چلے گئے، صحابہ ہیں، صحابہ چلے گئے، صحابہ نے میرے بھائی دوستو نبی علیہ السلام اس علاقے میں آئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ آئے، انہوں نے یہاں آ کر اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور میرے بھائی اور دوستو اسلام کو پھیلایا۔ آج بھی صحابہ کی قبریں آپ کے شہر میں موجود ہیں، آپ کے شہر میں آدم صحابہ، قبیل بن ربیع رضی اللہ عنہ اور 2 صحابی کی قبریں موجود ہیں، اس طرح سخر میں موجود ہیں، پشاور میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اسلام کے لیے وہ نکلے، تبلیغ کے لیے نکلے، انہوں نے میرے بھائی رات دن نبی علیہ السلام کے جو ہے حکم پہ فرمایا کہ میں نے جو آپ تک دین پہنچا دیا ہے، آپ کا کام ہے لوگوں تک دین پہنچانا، لوگوں تک دین پہنچانا۔ آج ہم نے یہ سمجھا کہ دین ایسے آ گیا ہے، دین قربانیوں سے آیا ہے، دین
قربانیوں سے آیا ہے، آج بھی ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم وہ وقت تو نہیں دے سکتے ہیں جو صحابہ نے دیا تھا، وہ وقت تو ہم نبی علیہ السلام کی وہ تربیت تھی، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلیں گے ہماری بھی کامیابی ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلیں گے ہماری کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام میرے بھائیوں ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، کوئی آنا ہے؟ آخری نبی ہے، ہمارے ایمان ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر جو بھی بندہ شک کرے گا، ایک آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے اور میں نعوذ باللہ من ذالک جا کر پوچھ لوں کہ تو تیرے پاس کیا دلیل ہے، فرمایا یہ آدمی بھی کافر ہو گیا۔ کیوں کہ ہم ایمان لانے کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی آخری ہے، ہمارا نبی آخری ہے، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نہیں آنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محل تیار کیا گیا ہو اور وہ بڑا بہترین خوبصورت محل ہو، دیکھنے والے آ کر دیکھیں کہ یہ محل بڑا خوبصورت ہے، بڑی زینت سے بنایا گیا ہے، بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ باقی ہے، ایک اینٹ باقی ہے۔ فرمایا وہ اینٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو محل تیار کیا گیا آخری اینٹ جو تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس مکان کی اور اینٹ کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں 30 دجال آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے اور لعنتی اور فریبی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، نبی کے دور میں لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس جھوٹے نبی کا گلا کاما کیا جائے۔ جلیل القدر صحابی عمر جیسا شیشہ پرائی دیوار عمر آتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین ابھی ہم کمزور ہیں، نبی علیہ السلام جو ہے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ علی المرتضی شیر خدا جیسا جری انسان آتا ہے، بہادر انسان آتا ہے، حضرت صدیق کو مشورہ دیتا ہے کہ ابھی ہماری کمزوری ہے، اور بہت سے صحابہ نے کہا اے امیر المومنین کمزوری ہے، فرمایا صدیق زندہ ہو اور نبی علیہ السلام کا گستاخ، نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے نبوت کے جھوٹی دعویٰ کرنے والا وہ زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پہلا جہاد اسی کے خلاف ہوگا۔ 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی اور پھر وہ جھوٹا نبی مارا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کے اس ختم نبوت کا پہلا جو چوکیدار ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آج بھی جو نبی علیہ السلام کے خلاف جھوٹی نبوت کا اعلان کرے گا، میرے بھائیو آج مسلمان کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، شیخ تھے، کئی دفعہ ہمارے پاس آئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، مکہ سے آتے تھے، مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ختم نبوت کے امیر تھے، وہاں سعودی عرب کے اندر جو ہے چانسلر تھے، کائرہ یونیورسٹی جو ہے القرآن یونیورسٹی کے وہ چانسلر پرنسپل تھے اور شورا کے ممبر تھے۔ آج ان کی بہت سی کتابیں جو علماء کا وہاں کورس کرایا جاتا ہے اس کی پڑھائی جاتی ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بیان کر رہے تھے، تو ختم نبوت کو بیان کیا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو اپنی جان سے، مال سے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جان سے بھی، مال سے بھی، اولاد سے بھی، سب چیز سے جو ہے نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور میں اے شیخ، میرے پیر مرشد، مجھے تو محسوس نہیں ہوتا کہ میں نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ فرمایا میرے جی ایک بیٹا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، اگر وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے تو کیا کرے گا؟ فوراً اس نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، فوراً اس نے کہا میں اسے قتل کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، فرمایا یہ آپ کی فطری محبت ہے، نظر نہیں آتی ہے، نبی علیہ السلام کی محبت نظر نہیں آتی ہے۔ جب کوئی ایسا کام آئے گا تو میرے بھائیوں دوستوں پھر اسلام والے نبی علیہ السلام کے عاشق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک واقعے کے پاس طرف لے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی علم الدین غازی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، 19 سالہ نوجوان ہے، 22 سال کا ہے۔ تو میرے بھائی لاہور کے اندر ایک عالم دین موچی گیٹ کے اندر بیان کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے کہا دیکھو وہ خدیجۃ الکبریٰ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ آئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خامد محترم اور میرا حضرت فاطمہ کہتے ہیں میرے والد کے لوگ گستاخی کر رہے ہیں اور مسلمان خاموش بیٹھے۔ وہاں ایک لوہار کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جو ان پڑھ تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، کسی مدرسے سے کسی مکتب سے وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ ٹانگا چلانے والا لوہار کا بیٹا وہاں بیٹھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اس راجپال جو ہندو نے نبی علیہ السلام کی خلاف رنگیلا رسول کتاب لکھی ہے، اس کو میں نے قتل کرنا ہے۔ گھر گیا، جلسے کو چھوڑ دیا، خنجر کو تیز کرتا ہے، زہر آلود کرتا ہے، کرنے کے بعد ناو میں ڈالتا ہے، اور جب صبح ہوئی لاہور کے اندر اس کی دکان تھی تو اس نے آ کر دکان کھولی۔ ہندو نے جس کا نام راجپال تھا، رنگیلا رسول کتاب اس نے لکھی تھی، تو میرے بھائی دوستو پوچھا علم الدین قاضی رحمہ اللہ کا ایک ساتھی بھی ساتھ تھا ان کے، تو دونوں کے پوچھا کہ بتا کہ رنگیلا رسول کتاب کنے لکھی ہے؟ ہاں میں نے لکھی ہے۔ فرمایا پھر سیدھا ہو جا۔ حضرت علم الدین قاضی نے اسے خنجر سے وار کیا، اسے قتل کر دیا۔ خود ہی جا کر جو ہے گرفتاری دی، یہ نہیں ہے کہ چلے گئے، جا کر تھانے گرفتاری دی، کیس چلتا رہا۔ علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک فکرہ علم الدین تو کہہ دے، ایک فکرے کا تو عدالت میں کہنا تیرا کام ہے، میں نے تجھے رہا کرانا میرا کام ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا علم الدین قاضی نے کہ کیا کہوں؟ فرمایا جس وقت میں نے راجپال کو قتل کیا تھا اس وقت مجھے ہوش نہیں تھا، میں نبی علیہ السلام کی محبت میں بھی ہوش تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کیا۔ حضرت علم الدین قاضی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا اے میرے محترم، اے میرے قائد محترم قائد اعظم علی جناب، تو بات صحیح کہتا ہے لیکن مجھے ہوش کا لمحہ بھی وہی تھا، پہلے تو میں بھی ہوش تھا، میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیو پھانسی دے دی گئی، لیکن نبی علیہ السلام پہ آخر جب پھانسی صبح ہونی تھی، رات کو خواب میں آئے، فرمایا علم الدین تو نے ایک تو ان کو کہنا کالی پٹی میرے اوپر نہ چڑھاؤ، دوسرا میرے ہاتھ نہ باندھو، میں ایسے ہی تختدار پہ چڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو جس کو نبی کی جو ہے زیارت ہو جائے، نبی علیہ السلام مبارک پیش کرے، وہ کتنا کامیاب ہو۔ اس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف یہودی جو یہودیوں کا سردار ہے وہ مجھے گالیاں بکتا ہے، مجھے گستاخیاں کرتا ہے کہ تم میں سے جو شخص جو ہے اسے قتل کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کی ضمانت کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے بھائیو سب صحابہ نے خواہش کی کہ صبح اٹھیں گے، کعب بن اشرف یہودی کو قتل کریں گے، جس ہر ایک کا ارادہ ہوا، لیکن ایک صحابی ہے جو آنکھوں سے نبینہ ہے، جس کا نام عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ ہے، وہ آنکھوں سے نبینہ ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور اللہ سے حضور مانگتا ہے یا اللہ یہ کام مجھ سے کرو، یہ کام مجھ سے کرو۔ میرے بھائیو دوستو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جو آنکھوں سے نبی نے صحابی نے نماز 2 رکعت نفل پڑھی، مسجد نبی کو چھوڑا، سیدھا گھر پہنچا، گھر گیا، چھرے کو لیا اور اس کو بھی تیز کیا، پھر زہر آلود کیا جس طرح علم الدین قاضی نے کیا تھا۔ اس کے جو صحابی ہے پہلے اس نے کام کیا تھا جو آنکھوں سے نبینہ تھا، اس نے زہر آلود کر کے کعب بن اشرف یہودی مدینے سے 3 کلومیٹر پر اس کا محل تھا، بڑا آدمی تھا، بڑا امیر ترین انسان تھا، وہاں پہنچا، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، کافی رات کا حصہ بیت چکا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب تو روشنی ہے نہیں یار، اب وہاں تو اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں وہ پہنچا کعب بن اشرف یہودی کے گیٹ پہ، کعب بن اشرف یہودی کے دروازے کے پر دربار جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے جی ابھی وہ شطرنج کی گیم کھیل رہا ہے، اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، وہ ابھی تم نہ ملو، صبح ملو، تمہاری حاجت وہ پوری کر دے گا۔ وہ کہنے لگے شاید یہ بھیک مانگنے والا ہے، آنکھوں سے اندھا تھا، نبینہ تھا، اس لیے فرمایا نہیں مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے ملو۔ انہوں نے کہا جی بیٹھ جاؤ اندر بیٹھ جاؤ، جب یہ فارغ ہو جائے پھر آپ کو ملوا دیتے ہیں۔ اب وہ بیٹھ گیا،
اور وہ شطرنج کی گیم کھیلتا کھیلتا جو ہے تو اس کے دوست چلے گئے، وہاں وہ سو گیا، اور میرے بھائی دوستو حضرت عبداللہ بن عقیل رضی اللہ عنہ اٹھے اور اسے شجروں سے وار کیا، کرنے کے بعد میرے بھائی دوستو کیونکہ دروازے بند ہو چکے تھے، دیوار پہ چڑھا، دیوار سے جب چھلانگ لگائی تو ٹانگ ٹوٹ گئے، ٹانگ ٹوٹے لگڑاتا ہوا یہ صحابی مسجد نبی کے دائیں پہلو پہ آ کے بیٹھ گیا، اور نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا ہے وہ صحابی کھڑا ہو جائے، کوئی صحابی نہیں کھڑا ہو رہا۔ پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ کعب بن اشرف یہودی کو جس نے قتل کیا ہے وہ صحابی کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کعب بن اشرف یہودی کو جس نے قتل کیا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں، ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے سلام پیش کر گئے ہیں، وہ کھڑا ہو جائے۔ تو وہاں سے عبداللہ بن عقیل کھڑا ہوتا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میرے بھائی اور دوستو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم تھا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، پھر گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بول دیا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں بچھا لی اور جو ہے میرے بھائی عبداللہ بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور بوسہ دیا، فرمایا تجھے جو ہے مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجے ہے اور میں بھی تمہیں جنت کی ٹکٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں آج ہمارا ختم نبوت کے ساتھ نبی کی محبت شرط اول ہے، اس میں اگر کچھ کامی ہے تو سب کچھ کیا مکمل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کے کاموں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت تیزی سے چل رہا ہے، موت ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا قبر کی دہلیز کی طرف جا رہا ہے اور ہم نے جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ اس قبر کی اندھیری رات ہوگی، وحشت کا گھر ہوگا، تنہائی کا گھر ہوگا، اس وقت کیا روشنی آئے گی؟ قرآن آئے گا، میرے بھائی نماز آئے گی، نبی کی سنتیں آئیں گی، یہ ہمارے لیے یہ روشن بنے گی۔ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ چلو۔ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت ہے جماعت کی نماز۔ کیا نماز ہے؟ جماعت کی نماز۔ میرا نبی کسی میں ہے، بخار کی حالت میں ہے، خود نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو تو صحابہ کی زندگیاں مسلح پہ کئی میرے بھائی دوستو جہاد فی سبیل اللہ وہاں بھی نماز چھوڑے۔ کربلا کے تپتے صحراؤں میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے بھائی دوستو چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، پانی بند ہے، کھانا پینا بند ہے، تمام زندگی کے امور کو روک دیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں بھی جمعہ کی نماز ادا کی، اور وہ جو مخالف تھے وہ بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو میرے بھائیوں، آج ہم نے جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا۔ ہم نے نماز اذانیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسجد سے اذان آتی ہے نہیں آتی ہے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے بعد اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا شمار تم نہیں کر سکتے ہو۔ آنکھ جیسی نعمت، زبان جیسی نعمت، ہاتھ جیسی نعمت، پاؤں جیسی نعمت۔ میرے بھائی جس کو تکلیف ہے اس سے پوچھ کے دیکھو اس کی قیمت کیا ہے۔ آنکھ والے سے پوچھو، آنکھ لگی ہوئی ہے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ لگے ہوئے ہیں ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا، پاؤں لگے ہوئے چل نہیں سکتا، میرے بھائی زبان لگی ہوئی ہے بول نہیں سکتا، اس سے پوچھ کے دیکھ اس کی قیمت کیا ہے، اس کا میرے بھائی دوستو اس کی طاقت کیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کی رحمتوں سے امید رکھو، اللہ کے امیدوار بنو۔ مسجد روزانہ اذان ہوتی ہے، ایک نماز ہی نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیو کیا ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں منافق جو نبی علیہ السلام کے سخت ترین مخالف تھے وہ بھی صفوں میں کھڑے تھے۔ آج ہم نمازوں سے محروم ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنے والا اور اللہ کے احکامات میں قائم ہونے والا بنائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں